قطر نے پچھلے 2 ہفتوں سے LNG کا ایک جہاز نہیں گزارا اور اب قطر کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کو ایران کے جوابی حملوں میں اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ اگلے 5 سال تک اس کی 17% کیپیسٹی بحال ہی نہیں ہو پائے گی۔ متحدہ عرب امارات کی تیل کی پروڈکشن آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے۔ سعودی عرب ریڈ سی سے برآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اتنی مقدار میں سپلائی نہیں کر پائے گا جو اسٹریٹ آف ہرمز سے کرتا تھا۔ عراق، کویت، بحرین سب کی سپلائی بند ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممالک ٹورزم سے کماتے ہیں۔ تقریباً 370 ارب ڈالرز کی ٹورزم انڈسٹری بتائی جاتی ہے ان ممالک کی، مگر پہلے لوگوں کی ان ممالک میں جانے کے لیے لائن لگی ہوتی تھی، اب نکلنے کے لیے لائن لگی ہے۔ ایمریٹس، اتحاد اور قطر ایئر ویز کے زیادہ تر طیارے گراؤنڈ ہو گئے ہیں، فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، یعنی یہاں سے بھی یہ ممالک نہیں کما پا رہے ہیں۔ پھر فائنینشیل ہب سمجھا جاتا ہے دبئی کو، مگر بیرونی بینکس نے اپنی برانچز بند کر دی ہیں۔ سونے کی تجارت کا مرکز سمجھا جاتا ہے دبئی کو، مگر فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے وہ تجارت بھی متاثر ہو گئی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یہ عرب ممالک تیل اور گیس کی مد میں 15 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان کر چکے ہیں۔ روزانہ 60 کروڑ ڈالر کا نقصان ٹورزم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے صرف دبئی میں 2 لاکھ سے زائد ہوٹل بکنگز کینسل ہو چکی ہیں۔ ایمریٹس، قطر ایئر ویز، اتحاد، گلف اور عمان ایئر جیسی ایئر لائن سے روزانہ 5 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں اور جنگ کے بعد یہ تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اس جنگ سے پہلے ورلڈ ٹریول ٹورزم کاؤنسل نے تخمینہ لگایا تھا کہ بین الاقوامی ٹورسٹ مشرق وسطی میں اس سال 207 ارب ڈالرز خرچ کریں گے، مگر اب یہ بھی ناممکن نظر آتا ہے۔ صرف متحدہ عرب امارات میں ٹورزم سیکٹر GDP کا 13% ہے، 9,25,000 افراد کو نوکری دیتا ہے، یعنی نقصان صرف ان عرب ممالک کا نہیں ہوگا بلکہ پاکستان جیسے ممالک کا بھی ہوگا، کیونکہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں ان میں شدید کمی ہوگی۔ ابھی تک سب سے زیادہ 5 ارب ڈالرز کا نقصان سعودی عرب کا ہوا ہے، کیونکہ وہ تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، جبکہ تقریباً 11 ارب ڈالرز کا تیل اور گیس اسٹریٹ آف ہرمز میں پھنسا ہوا ہے کیونکہ وہ بند ہے۔ اور گولڈمن سیکس کے مطابق اگر یہ جنگ اپریل تک چلی اور اسٹریٹ آف ہرمز 2 ماہ تک بند رہی تو قطر اور کویت کی معیشت اس سال 14% سکڑ جائے گی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کا متبادل راستہ موجود ہے، مگر پائپ لائن کے ذریعے ان ٹرمینل سے اتنی سپلائی نہیں ہو پائے گی جتنی اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کی معیشت 3%، متحدہ عرب امارات کی معیشت 5% سکڑ جائے گی اور فائدہ ہوگا روس کا، جو روزانہ 15 کروڑ ڈالر اضافی کما رہا ہے۔ اور اب انڈیا اور یورپی ممالک کے بعد جنوبی کوریا بھی روسی تیل خریدنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ فائدہ ہوگا امریکہ کی تیل کمپنیوں کا۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ایران جنگ کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے امریکہ کی آئل کمپنیز اس سال 63 ارب ڈالر اضافی کمائیں گی۔